حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن سے اللہ نے دارالعلوم دیوبند بنایا، وہ جنت کو مخاطب کر کے یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ تجھ میں اور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، تجھ میں اور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اس بات کی تمنا کریں گے کہ اپنے وہ بیوی بچے مال دولت سب کچھ دے کر ایک بار مجھے دیکھ لیتے۔ اس کا مطلب ہے آج بھی ایسے خوش نصیب ہیں جن کے دل کی تمنا یہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں ان میں سے ہوں یا نہیں، میں ان میں سے ہوں کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پوری کائنات سے قیمتی ہے۔ معزز علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج مسلمان کو نہ سنت میں کامیابی کا یقین ہے نہ عزت کا یقین ہے، اس لیے سنتوں کو چھوڑ دیتے۔ عاشق کبھی سنت کو نہیں چھوڑتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک مرتبہ کرتے کی آستین لمبی ہو، کسی نے چھری کینچی پیش کی، فرمایا نہیں مجھے چھری دو، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کینچی سے بہتر کٹ جائے گی، فرمایا نہیں۔ کتنے عظیم لوگ تھے، فرمایا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے مبارک کی ایک دفعہ آستین لمبی ہوئی تھی تو آپ نے چھری سے ہی کاٹی، عمر بھی چھری سے ہی کاٹے گا۔ صحابی دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم ایک فارس۔ بادشاہ کا دسترخوان ہے فارس میں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کھانا کھا رہے، لقمہ گر گیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق لقمہ صاف کیا، کھا لیا۔ جو ساتھ بیٹھے تھے اس نے کہا یہاں یہ عیب سمجھا جاتا ہے، فرمایا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم لوگوں سے سنتے ہیں تبلیغ میں 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اتنے ملکوں کا سفر ہو گیا، اتنے بیان ہو گئے، یہ سب مبارک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ ملا کہ نہیں ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملے کہ نہیں ملے، یہ سوال ہے۔ یہ سب ہے کس کے لیے؟ اگر مل گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور نہیں ملے تو اللہ سے فیصلہ کرائیں۔ یہ شب جمعہ کس لیے، یہ بیان کس لیے کہ یہ فیصلہ کرا کے اٹھ۔ میرے استاد عمرے پہ گئے، فرمانے لگے مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگے میں نے خانہ کعبہ کے غلاف پکڑے، دعائیں مانگی، اللہ کو ساری ضرورتیں بتا، فرمایا یہ پوری ہو جائیں گی تو پھر اور پیدا ہو جائیں گی، پھر کیا کرو؟ اس نے کہا یہ نہیں سوچا، تو دوبارہ جاؤ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑو اور اللہ سے یہ کہو کہ یا اللہ میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، اللہ کو ساتھ لو، وہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر دے گا، دنیا کی بھی آخرت کی۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضرت عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک نہ ایسا ہوا ہے نہ ایسا ہوگا کہ کوئی سچی طلب سے اللہ کو پانے نکلا ہو اور اسے اللہ نہ ملا ہو۔ اللہ فرماتے کون کہتا اس نے مانگا اور میں نے نہیں دیا۔ جب آدمی کو اللہ سے عشق ہوتا ہے تو اس کی نمازیں لمبی ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ جس سے بات کرنے میں لطف آئے تو آدمی بات کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لوگوں اس وقت تمہارے واعظ مختصر ہیں اور نمازیں لمبی ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے واعظ لمبے ہو جائیں گے اور نمازیں مختصر ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام ندین و جمعین کی نماز میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا اور ہماری نمازوں میں اللہ کے سوا سب کچھ ہوتا ہے۔ اپنی نمازوں پہ محنت کریں،
اور ان نمازوں سے اللہ سے فیصلے کروائیں، دنیا کے بھی آخرت کے بھی سب مسئلے حل کروائیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی نماز سے اپنی دنیا آخرت کے سارے مسئلے اللہ سے حل کروا سکتا ہے۔ کسی نے عرض کیا اب نماز پڑھتے ہیں ہمیں تو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، فرمایا وہ نماز جو تمہیں 2 وقت کی روٹی نہیں دلا رہی وہ جنت کیسے دلائے گی؟ ہم اپنی دعاؤں پہ محنت کریں، دعاؤں پہ محنت کریں۔ حجاج بن یوسف طواف کے لیے آیا، ایک آدمی خانہ کعبہ غلاف پکڑ کے رو رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا اس کو پکڑ کے لاؤ، وہ اسے پکڑ کے لائے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں، میں نابینا ہوں اور 20 سال سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ حجاج بن یوسف نے کہا ظالم، اللہ کا گھر ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، اور 20 سال ہو گئے تو اللہ سے آنکھیں نہیں لے سکا، میں تجھے 3 دن دے رہا ہوں، اللہ سے آنکھیں لے لو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس نابینا نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ وہ ڈر گیا، کانپنے لگا، اس کا ظلم مشہور تھا۔ 3 دن بعد حجاج بن یوسف دوبارہ طواف کرنے آیا، اس نے سپاہیوں سے کہا اس کو ڈھونڈو، وہ ڈھونڈ کے لائے، وہ مل گیا۔ حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے دعا کی، اللہ نے آنکھیں دے دی۔ حجاج بن یوسف نے کہا دعا تو 20 سال سے کر رہا ہے، پہلے کیوں نہیں ملی؟ اس نابینا نے کہا کہ میں اب آنکھیں مل چکی تھی۔ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں بتاتا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا پہلے تو مانگ رہا تھا، منوا نہیں رہا تھا، پہلے تو مانگ رہا تھا، منوا نہیں رہا تھا، اب تو نے اللہ سے منوا۔ اپنی نماز پہ محنت کرے، اپنی دعا پہ محنت کرے، اور اللہ سے یہ فیصلے کروائیں کہ یا اللہ ہم اس شب جبہ پہ آپ کو لے کے آئے ہیں اور آپ کو لے کر ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جس کو جو چاہے دے سکتا ہے اور جب چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ سے گمان بہت بڑی طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں گناہگار بھی ہوں، دنیا دار بھی ہوں، لیکن اگر اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے مجھے اپنا تعلق اور عشق نصیب کرنا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ اللہ اللہ ہے۔ جب آدمی کو اللہ سے عشق ہوتا ہے تو وہ معزز علماء کرام سے ملتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بیوی سے عشق کو پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا خواہش ہے، ماں سے محبت ہو عشق کو پوچھتے ہیں۔ جس کو اللہ سے عشق ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوگا، وہ معزز علماء کرام سے جڑے گا، ان سے پوچھے گا کہ میں کیسے اللہ کے حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کروں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نہ ہم ملک چاہتے نہ ہم مال چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی چاہت ہم پہ کھول دے اور ہم اللہ کی چاہت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کر دیں۔ وہ فرماتے تھے کہ یا اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو تو چاہتا ہے۔ جب آدمی کو اللہ سے عشق ہوتا ہے تو وہ تسبیح پوری کرنے کے لیے ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ کو پانے کے لیے ذکر کرتا ہے۔ ایک ہے سبحان اللہ اس لیے پڑھنا کہ ایک دانہ کم ہو گیا تسبیح میں، اور ایک ہے سبحان اللہ اس لیے پڑھنا کہ مجھے اللہ مل جائے، اور وہ سبحان اللہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ ملا کہ نہیں ملا۔ یہ تو میں نے اللہ کو پانے کے لیے پڑھا۔ قاری اور عاشق کی تلاوت، قاری بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پڑھ جائیں۔ عاشق کیا؟ اس نے پڑھنا شروع کیا بسم اللہ، اور وہ اللہ پہ رک گیا ہے اور وہ رو رہا ہے کہ میرے محبوب کا اللہ کا نام آ گیا، اور وہ اس کو چوب رہا ہے اور روئے جا رہا ہے۔ یہ عاشق کی تلاوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر
ایک مرتبہ جو شخص درود بھیجے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آپ کے عشق کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھنا، دل کی ندامت کے ساتھ استغفار کرنا۔ فرمایا غفلت بہت بری چیز ہے، خانہ کعبہ میں بھی بد نظری کرا دی تھی۔ بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے بد نظری آنکھوں کا زنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں۔ آدمی جا رہا ہے، سامنے سے کوئی غیر محرم عورت آ رہی ہے یا موبائل پہ کسی غیر محرم کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، اب دو میں سے ایک کام ہوں گے، یا اللہ کا حکم ٹوٹے گا یا دل ٹوٹے گا۔ اگر اس نے غیر محرم کو دیکھ لیا تو حکم ٹوٹ جائے گا، اور اس نے نہیں دیکھا تو دل ٹوٹ جائے گا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لوگ ہم سے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کے پوچھتے ہیں کہ نظر کی حفاظت مشکل ہے، ہمت نہیں ہو رہی۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی استعداد بھی دی ہے، اللہ ظالم نہیں ہے۔ فرمایا قدرت ذیلین سے ہوتی ہے، ایک کام کو کر بھی سکیں نہ بھی کر سکیں۔ میں اس کو پکڑ بھی سکتا ہوں، مائک کو نہیں بھی، دونوں کر سکتا ہوں۔ ایک لڑکا لڑکی بد نظری کر رہے ہیں، یا لڑکا موبائل پہ کوئی غیر محرم یا غلط ویڈیو دیکھ رہا ہے، سانپ نکل آئے یا شیر آ جائے تو بد نظری چھوڑ دے گا، بھاگ جائے گا۔ فرمایا جان پیاری ہے، اس نے جان بچانے کے لیے بد نظری چھوڑ دی۔ اللہ پیارے نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں چھوڑتا، ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ حدیث کا مفہوم ہے جو اللہ کے ڈر سے اپنی نظر کو جھکا لے اللہ اسے ایمان کی حلاوت اور مزہ نصیب کرے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں لکھتے، لوگوں میں جب ایک دفعہ لفظ اللہ کہتا ہوں میرے جسم کے ایک ایک بال سے شہد کی نہریں جاری ہو جاتی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام میں زیادہ مٹھاس ہے یا چینی میں زیادہ مٹھاس ہے؟ فرمایا کہ جب تم اللہ کہتے ہو تو مزہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا اس کی وجہ تم گناہوں میں۔ ایک آدمی قیمتی عطر لگائے اور سارے جسم پہ گندگی ہو تو خوشبو نہیں آئے گی، حالانکہ خوشبو ہے۔ اپنے ذکر پہ محنت کریں، اللہ کے دھیان کو کامل کریں کہ انشاءاللہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ دو باتیں ہیں، بد کلامی اور بد گمانی۔ اور وہ بد کلامی سے جسمانی بیماریاں پیدا ہو، بد گمانی سے روحانی بیماریاں پیدا ہو، اور فرمائے ان دونوں کا خلاصہ ہے عاجزی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے تک پہنچنے کا راستہ عاجزی میں رکھا۔ فرمایا سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہ ہونا یہی کمال ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن کبھی کہیں نہیں آیا آپ کے لیے سردار کا، امیر المومنین کا، بادشاہ، شہنشاہ، کوئی لقب نہیں۔ آپ سادگی اور عاجزی کی انتہا ہے، ہر چیز کی انتہا ہے۔ مولانا قاسم نونوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی شاگرد میں تکبر دیکھتے تھے تو اس سے فرمایا کرتے تھے کہ مسجد میں لوگوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو، لیکن جب وہ کسی شاگرد میں عاجزی دیکھتے تھے تو اس کی جوتیاں خود سیدھی کر دیا کرتے تھے۔ جب کسی شاگرد میں عاجزی دیکھتے تھے تو حضرت اس کی جوتیاں خود سیدھی کر دیا کرتے تھے۔ میرے استاد فرماتے ہیں آدمی پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے، استاد استاد ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ اور فرمایا دعائیں ہو تو کوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ آج ہم سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کو دکھ دیا ہے، اساتذہ کی بے ادبی کی ہوئی ہے، محرومیت ہے۔ میرے استاد فرماتے تھے ماں باپ اور استاد وہ پرچہ ہے جس میں 100 میں سے 100 نمبر چاہیے۔ آج میں نے ایک عجیب بات آپ کے سامنے کرنے لگا۔ میرے تبلیغ کے جو پہلے استاد ہیں وہ ایک ان پڑھ پٹھان ہے، ریڑھی لگاتے تھے، انہیں اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا،
اب بوڑھے ہو گئے, ریڈی نہیں لگا. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا 2002 میں. ان کی قربانیاں, اخلاص اور دعائیں بہت تھی. مجھے نالائق آدمی ہوں, لیکن ایک چیز کی میں نے ہمیشہ کوشش کی, ان کا ادب کرنے کی. میں یونیورسٹی کا ٹاپر تھا. میں ان کی ریڈی پہ جاتا تھا, یونیورسٹی سے آتے جاتے مجھے کبھی گولا گنڈا کھلا دیتے, کبھی مونگ پھلی. 2004 میں ابدالی مسجد میں بیان ہوا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ اور استاد کون ہیں اور کیا کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. یہ میں جملہ پھر دہرانے لگا ہوں کہ آدمی پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے تو ماں باپ ہوتے ہیں, استاد ہوتے ہیں. ان کو سنبھالو, ان کی دعائیں لو. مجھے ابھی میرے ایک استاد نے کہا اپنے ماں باپ پہ لٹاؤ, خرچ کرو, یہ انشاءاللہ لوٹ کے آئے گا, اور اتنا آئے گا تم سنبھال نہیں سکو. آج اب دعائیں نہیں لے رہے, اپنے ماں باپ اور استادوں کا دل ٹھنڈا نہیں کر. یونیورسٹیاں بے ادبی سے بھری پڑی, اس لیے تو بڑے لوگ نہیں پیدا ہو رہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد فرماتے ہیں 20 سال ان کی صحبت میں رہا. حضرت نے 18 سال ادب سکھایا, 2 سال کتابیں پڑھائیں. مجھے بعد میں افسوس ہوا وہ 2 سال بھی کتابیں نہ پڑھتا بلکہ ادب ہی سیکھ لیتا. تو وہ میرے استاد پٹھان جو وہ کھڑے تھے, بیان ہوا مغرب کا, تو میں نے انہیں دیکھا, میں ان کے پاس گیا, میں نے امیر محترم کہتے تھے. میں نے کہا امیر محترم کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہوں, اور بڑے خوش ہوتے تھے مجھ سے مل کے محبت. ایک دم انہوں نے ایک بات فرمائی, فرمانے لگے یہ ممبر دیکھ رہے ہو, ایک وقت آئے گا تم اس پہ بیٹھو گے. میں ایک گنہگار آدمی ہوں, یونیورسٹی میں میری زندگی گزری ہے باہر پڑھنے میں. میں نے سوچا کہ یہ میرے دل نے کہا یہ دعا قبول ہوئی ہے, استاد کی دعا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان پڑھ سادہ استاد, لیکن استاد ہے, باپ ہے. 2004 میں انہوں نے دعا دی. میں نے سوچا وقت گزرے گا, کبھی میں بوڑھا ہو جاؤں گا, 60-70 سال زندگی ہوئی تو کبھی کہہ دیں گے طالب علموں میں بات کر لیں. وقت گزرتا رہا, 2017 آ گیا, چلے میں کو ہٹ آئے. 20 جولائی 2017 میں اسی ممبر میں بیٹھا. ہم نے قدر نہیں کی اپنے ماں باپ استاد کی. یہ ہماری یونیورسٹیوں کا, میں اپنی بات کروں, سب سے بڑا دکھ ہے میرا. ہمارے بچوں کے پاس نمبر ہیں, پیسے ہیں, گاڑیاں ہیں, ادب نہیں. ماں باپ کی دعائیں نہیں ہیں, ماں باپ کے دل ٹھنڈے نہیں. استاد ہے, باپ ہے, ایک کو سنبھالو. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں ڈالروں کے پیچھے بھاگ رہے. کوئی پتہ نہیں, ماں کو دوائی کی ضرورت ہے, باپ کو چیک کروانا ہے. ابھی ایک دوست نے بتایا کہ لگا ایک دوست نے گھر بنایا, PhD ڈاکٹر ہے. میں ملنے گیا, کہتا جی اتنا عالیشان گھر. سے پوچھا تمہاری ماں باپ کہاں ہیں؟ کہتا باپ کا انتقال ہو گیا. ماں کہاں ہے؟ کہتا میرے بھائی انگلینڈ میں رہتے ہیں, ادھر چلی گئی. تو کہتا ان کے پاس ہے. کہتا نہیں, انہوں نے اولڈ ہوم میں رکھا ہوا ہے. میری ایک متبادہ عرض ہے, اپنے ماں باپ استاد کی قدر کریں, ان کو سنبھالیں. یہ آپ کو پوری دنیا کا کنگ بنا سکتے ہیں. ساری دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. میں کبھی کبھی سوچتا تھا یہ علامہ اقبال اتنے بڑے آدمی کیسے بنے. میں نے ان کا گھر دیکھا ہوا سیال کوٹ میں, ہماری تشکیل ان کے گھر کے سامنے بس. میں نے کہا کیا پڑا. انگریز حکومت نے اعلان کیا کہ ہم آپ کو سر کا خطاب دیتے ہیں. تو علامہ اقبال نے ایک شرط رکھ دی کہ جو میرے استاد ہیں مولوی میر حسن صاحب, ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے, پھر میں سر کا خطاب لوں گا. انگریز حکومت نے کہا آپ نے اتنی زبردست شاعری تخلیق کی ہے, اس لیے آپ کو دیا جا رہا ہے. آپ کے استاد نے کیا ایسا کیا ہے کہ ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے؟ علامہ اقبال نے فرمایا میرے استاد نے اقبال کو تخلیق کیا ہے. میرے استاد نے اقبال کو تخلیق کیا. محبت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے دو میں جھگڑا ہو گیا تو لوگ ایک حق پہ ہے ایک نا حق پہ ہے. جو نا حق پہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے جھگڑا نہ ہو, اللہ جنت کے کناروں پہ گھر دے گا. اور جو حق پہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے اللہ جنت کے درمیان میں گھر دے گا. آج چند پیسوں پہ چند چیزوں پہ بہن بھائی ایک دوسرے سے نہیں مل رہے, لڑ رہے ہیں. نہیں, محبت دے, اللہ کے لیے معاف کر دے, اللہ آپ کو بہت دے گا.
عاجز الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا 70 سال سے زیادہ تبلیغ میں گزارے کیا خلاصہ ہے؟ فرمایا محبت دیں، عزت دیں۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 2 کام سیکھ لو ساری زندگی سکھی رہو، ایک معافی مانگنا سیکھ لو، ایک معاف کرنا سیکھ لو۔ حجاج بن یوسف کے پاس ایک کیس آیا، 3 لوگ پیش ہوئے، 4 لوگ پیش ہوئے، ایک عورت تھی، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا بیٹا۔ اس نے کہا 2 کو قتل کروں گا، 1 کو بچا سکتے ہو، تم بتاؤ کس کو چھوڑوں؟ اس عورت نے کہا نکاح اور کر لوں گی، شوہر مل جائے گا، اللہ کے فضل سے امید ہے اللہ بیٹا بھی دے دے گا، لیکن ماں باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ملے گا، بھائی کو چھوڑ دے۔ حجاج بن یوسف نے کہا میں تیرے حسن انتخاب پہ تینوں کو چھوڑتا ہوں۔ محبتوں کو زندہ کرو، گلے لگاؤ ایک دوسرے کو، یہ دنیا یہی ہے، یہی رہ جائے۔ میرے استاد نے بہت سالوں پہلے مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون کہاں پہنچا ہے۔ ایک بزرگ ایک نان بھائی کے پاس روٹی لینے گئے، روٹی لی، اس نے کہا جی اتنے سکے ہو گئے، اس دور میں چلتے تھے۔ انہوں نے وہ سکے دیے، اس نان بھائی نے کہا حضرت یہ سکے کھوٹے ہیں۔ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، لوگوں نے ان کو ہوش میں لائے، انہوں نے کہا حضرت اس نے بس اتنی سی بات کی تھی کہ یہ سکے کھوٹے ہیں، آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ اتنی مختصر سی اور سکے دے دیتے۔ انہوں نے فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ یہ سکے کھوٹے تھے، بات یہ ہے کہ میں انہیں کھرا سمجھتا رہا، لیکن جب پرکھنے والے نے پرکھا تو پتہ چلا یہ کھوٹے تھے۔ آدمی کہتا ہے کہ میرے یہ اعمال ہیں، یہ حج ہیں، یہ ہے، لیکن ابھی تو اللہ نے پرکھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون کہاں پہنچا۔ معزز علماء کرام سے یہ حدیث ہم نے بار بار سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن شہید آئے گا۔ جان لینا آسان بات نہیں ہے۔ اللہ پوچھیں گے آپ نے کس لیے جان دی؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ کی رضا کے لیے دی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، جھوٹ بولتا ہے، اس نے اس لیے جان دی تھی کہ لوگ بہادر کہے، سو کہا جا چکا۔ اور فرمایا جائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ سخی آئے گی۔ آپ مال خرچ کرنا، محنت سے کمانا آسان کام نہیں۔ بھائی کس لیے سخاوت؟ کہ اللہ آپ کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، جھوٹ بولتا، اس لیے جیتے کہ لوگ سخی کہیں سو کہا جا چکا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ علماء قاری حضرات آئیں گے، کس لیے قرآن پڑھایا؟ وہ کہے گا یا اللہ آپ کے لیے۔ فرمایا نہیں، اس لیے پڑھا کہ لوگ قاری کہیں، عالم کہیں، بڑا کہیں، سو کہا جا چکا، اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ اخلاص بہت بڑی دولت ہے، یہ رو رو کے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین قربانی سے چمکا ہے اور آج بھی قربانی سے چمکے گا۔ اگر دین کے لیے قربانیاں ہوں گی تو کفرستان ہوگا اور دین چمکے گا، اور اگر دین کے لیے قربانیاں نہیں ہوں گی تو اسلامی حکومت ہوگی اور دین مٹ جائے گا۔ تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسا مفتی نہ اس امت میں آیا ہے، نہ اس امت میں آئے گا۔ یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے یمن بھیجا، اللہ کے راستے کے مسافر کا اکرام کیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گھوڑے پہ سوار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی لگام ہاتھ مبارک میں پکڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں، وہ گھوڑے پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں فرمائیں، مدینے کی حد آ گئی۔ آخری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمائی وہ یہ تھی کہ اے معاذ جب تم مدینہ واپس آؤ گے تو مجھے زندہ نہیں پاؤ گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ قربانی کس کو کہتے ہیں؟
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی، وہ رونے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، دونوں رو رہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کا رخ یمن کی طرف ہے، ان کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، دونوں رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اس وقت تک دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل ہو نہیں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سال ہو گیا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ واپس مدینہ آئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، انہوں نے فرمایا کہ اے معاذ ہمیں آپ کی یہاں ضرورت ہے۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تشکیل یمن فرمائی تھی اور میں قیامت کے دن یمن سے ہی اٹھنا چاہتا ہوں اور واپس چلے گیا اور وہی انتقال ہو۔ میں ابھی سوچتا ہوں کہ میرے جیسے منہ سے یہ قربانیاں میری اچھی نہیں لگتی، کہاں میں اور کہاں یہ بات، کتنی بڑی قربانی ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں معزز علماء کرام سے مسلمانوں کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن صورتحال جنگ کی بن گئی۔ 76 مہاجرین تھے اور 237 انصار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین پہلے آزمائے جا چکے تھے، پہلی مشقتیں، انصار کا پہلا مارکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے جاننا چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں آپ تیار ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، لیکن یہ مہاجرین میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لوگوں آپ تیار ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، یہ مہاجرین میں سے۔ تیسری مرتبہ فرمایا لوگوں تم تیار ہو؟ اب انصار سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہماری طرف ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ جانے اور آپ کا رب جانے، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندروں میں کود جائیں، اور کل جب جنگ ہوگی تو 237 کی لاشیں پہلے گریں گی، پھر کوئی آپ تک پہنچ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا کہ ہاں اب جنگ ہوگی۔ دروازے، پنکھے، ٹیوب لائٹس، اے سی، مختلف چیزیں ہیں، گاڑیاں توڑنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا یونیورسٹی میرے خلاف کارروائی کرے گی اور مجھے یونیورسٹی سے نکال دے گی، جس سے بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ تو اس سے عرض کیا کہ آپ ایک چھوٹی سی یونیورسٹی کا قانون توڑتے ہیں اور آپ کو سکون نہیں ملتا۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، انسان صبح سے لے کے شام تک اس کی نافرمانی کرے اور یہ سوچے کہ سکون ملے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے ایک شاندار کمرہ تیار کیا، اے سی چلایا، سونے کی پلیٹ لی اور دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے اس میں رکھے۔ ایک مچھلی کو اس نے پانی سے اٹھایا اور ہیروں میں رکھ دیا۔ وہ مچھلی تڑپنے لگی۔ اس نے کہا دنیا کی ساری آسائشیں ہیں، سونے کی پلیٹ قیمتی ہیروں میں ہو اور تم پھر بھی تڑپ رہی ہو۔ تو مچھلی نے اس سے کہا کہ اللہ نے میرے سکون کی جگہ پانی کو بنایا ہے، اگر تم مجھے پانی میں رکھو گے تو سکون ملے گا۔ جیسے بھوک لگے تو بھوک مٹنے کا ذریعہ اللہ نے کھانے کو بنایا ہے، اور پیاس لگے تو پانی مٹنے کا ذریعہ پیاس لگے تو پیاس مٹنے کا ذریعہ اللہ نے پانی کو بنایا ہے۔ آج کوئی سکون پیسے میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بڑی ڈگری میں، کوئی بڑے عہدے میں، کوئی گرل فرینڈ میں، کوئی نشے میں، لیکن سکون نہیں مل رہا، کیونکہ اللہ نے سکون ان میں رکھا ہی نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے ذکر میں دلوں کا سکون ہے، اللہ کے دین میں دلوں کا سکون ہے۔ سارا عالم بے چین ہے،
2 سال پہلے انگلینڈ نے منسٹری آف لونلینس بنائی، یعنی وہ وزارت جو تنہائی کے شکار لوگوں کو دیکھے، ڈپریشن، بے سکونی، اسٹریس اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مرض بن چکا ہے۔ چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ 2010 میں انگلینڈ میں تھا تو میں نے خبر پڑھی کہ انگلینڈ کا جو نمبر 1 فیشن ڈیزائنر تھا، اس کی عمر 30-31 سال تھی اس نوجوان کی، اور دنیا کی کوئی شکل، حسین سے حسین عورت، مہنگی سے مہنگی شراب، مال، گاڑیاں، کوٹھی، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس نے خودکشی کر لی۔ آج بھی اس خبر کا میری طبیعت پہ اثر ہے، سارا عالم بے چین ہے۔ فرمایا قیمتی لباس اور منہ میں کباب کو نہ دیکھو، جو دلوں پہ عذاب آئے ہیں وہ دیکھو، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے اللہ کی نافرمانی۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو 2 چیزیں آتی ہیں، ایک گرمی اور ایک اندھیرا، اور گرمی اور اندھیرے میں کوئی اچھا محسوس نہیں کرتا، اور جب آدمی اللہ کی فرما برداری نیکی کرتا ہے تو 2 چیزیں آتی ہیں، روشنی اور ٹھنڈک۔ جیسے اس وقت روشنی بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے، ہم اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اللہ نے جو کامیابی، سکون اور اطمینان رکھا ہے وہ دین میں ہے، اور دین پر عمل معلومات کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ آج بہت معلومات ہیں اسلام کے بارے میں، آپ گوگل پہ جائیں، چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں، ایک سوال پوچھیں، ہزاروں کتابیں آ جائیں گی، لاکھوں صفحات آ جائیں گے، لیکن معلومات اصل نہیں ہیں۔ حضرت جمعہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کی معلومات غیر مسلموں کو بھی ہو سکتی۔ آپ دنیا کی یونیورسٹیز میں دیکھیں، ایسے لوگ ہیں جو اسلامیات میں پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں، لیکن وہ غیر مسلم ہیں، دہریے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دین پہ عمل عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا، دین پہ عمل عشق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جتنا اللہ کا عشق کامل ہوگا اتنا اللہ کے حکموں کو کامل پورا کیا جائے گا۔ دنیا میں معزز علماء کرام سے سنا 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی، 2 کافر تھے، 2 مسلمان، اور کافر بادشاہوں کے بارے میں سنا کہ وہ سجدہ کرواتے، لیکن فرعون کو جو اللہ نے حکومت دی وہ اتنی مضبوط حکومت تھی کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، اور اس کی ایک باندی ایمان لے آئی۔ باندی اور غلام کسی معاشرے کا سب سے پست ترین طبقہ ہوتے ہیں۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی گود میں اور ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی۔ فرعون کو پتا چلا کہ یہ باندی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی ہے، اس نے کہا اس کو لاؤ۔ اس نے ایک کڑھاؤ منگوایا اور اس میں تیل ڈالا اور کہا اس کو پکاؤ، وہ کھولنے لگا۔ اس نے اس باندی سے کہا کہ تم مجھے رب مان لو، مجھ پہ ایمان لے آؤ، میں تمہیں مال و دولت، ہیرے جواہرات سے بھر دوں گا، باغات دوں گا، دنیا کی ہر نعمت دوں گا۔ اس باندی نے کہا نہیں، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لا چکی۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عشق کس کو کہتے ہیں؟ فرعون نے کہا دیکھ لو، میں تمہیں اور تمہاری بچیوں کو زندہ جلا دوں گا اس کھولتے تیل میں۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں۔ آپ تصور کریں کہ اگر ایسا کھولتا ہوا تیل ہو اور اگر ایک کتا بھی جا رہا ہو تو آپ کے کیا احساسات ہوں گے؟ فرعون نے کہا اس کی بیٹی کو اس سے لیا جائے جو انگلی پکڑ کے چل رہی ہے۔ اس کو لے لیا گیا۔ بچی ماں سے جدا ہوئی، اس نے چیخ ماری، وہ روئی۔ بچی رو رہی ہے اور ماں کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ماں بھی رو رہی ہے، دونوں رو رہے ہیں۔ اور اس ماں کے ایک بول پہ سارا کھیل بدل سکتا ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاؤں میں آ سکتی ہے۔
ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف دنیا ہے. اس کے دل میں اللہ کا عشق کامل ہے، اس نے ساری دنیا قربان کر دی. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. وہ بچی جب کڑھاؤ کے پاس پہنچی، وہ رو رہی ہے، ماں کو بلا رہی ہے کہ ماں مجھے بچاؤ. لیکن فرعون نے پھر کہا کہ دیکھو اب بھی مان جاؤ. رو رہی ہے ماں. اس نے کہا، اور یہاں معزز علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے، اللہ نے اپنی جو محبت ہے اسے ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ جو جوش ماں کی محبت میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے. تو اس ماں کے دل پہ کیا گزر رہی، اور چھوٹی سی پھول جیسی بچی. فرعون نے کہا آپ بھی سوچ لو. اس نے کہا نہیں. انہوں نے اٹھا کے بچی کو کڑھاؤ میں ڈال دیا. بچی نے چیخ ماری، ماں نے بھی چیخ ماری، دونوں ماں کا کلیجہ پھٹ گیا. لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا. اللہ اپنے بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے. اللہ نے اس باندی کے لیے غیب کا پردہ چاک کیا. اس بچی نے کہا اماں پریشان نہ ہونا، ہم جلد جنت میں ملیں گے. اس ماں کے دل کو قرار آیا. فرعون نے کہا اب بھی سوچ لو، یہ دوسری بچی ہے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا یہ بچی اس سے لے لو. وہ گود میں جو بچی تھی وہ بھی لے لی. اب وہ ماں رو رہی ہے، اسے دیکھ رہی ہے، بچی بھی رو رہی ہے. کڑھاؤ کے پاس پہنچ کے فرعون نے پھر کہا دیکھو اب بھی موقع ہے، ساری دنیا مل سکتی ہے، مجھ پہ ایمان. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اس کو بھی پھینک دو. اس کو بھی پھینک دیا. اس عورت نے پھر چیخ ماری. اس ماں کا کلیجہ پھر پھٹا. اس بچی نے بھی چیخ ماری. اللہ نے پھر اس کی مدد کی. پھر غیب کا پردہ چاکو. اس بچی نے بھی کہا اماں پریشان نہ ہو، ہم جنت میں جلد ملیں گے. اس باندی نے فرعون سے کہا کہ میری کل کائنات یہ دو بچیاں تھیں، اب ان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور میں بھی جان دیتی ہوں. لیکن ایک عرض ہے کہ ہماری ہڈیوں کو پھینکنا مت. میری اور میری بچی کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ دفنا دینا. فرعون نے کہا کہ ایسا ہی کیا جائے گا. وہ آگے بڑھی اور اس نے کڑھاؤ میں چھلانگ لگائی اور اللہ پہ جان دے دی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر جان دینی ہی ہے وہ تو دینی ہے سب نے، کیوں نہ اللہ پہ دے آدمی. برس کئی ہزار سال گزر گئے. حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کر چلے. یہاں سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کی اس باندی اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیوں سے خوشبو آ رہی ہے. آج معلومات کے سمندر ہیں ہم، عشق سے خالی ہیں. پیسے ہیں، عہدے ہیں، چیزیں ہیں، عشق نہیں. اس باندی ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ ہے. جو اللہ پہ مرے اللہ نے ان کو مرنے نہیں دیا. اللہ باقی ہے، وہ بھی باقی ہے. لیکن اس کے پاس عشق تھا، یہ کامیاب ہو گئی. جن کو اللہ سے عشق ہو وہ تقوی پہ زندگی گزارتے ہیں. 100% اللہ کی فرما برداری. ہم نے معزز علماء کرام سے سنا جو تقوی سے زندگی گزارے گا اللہ کے 5 وعدے ہیں. اللہ ہر تنگی میں سے راستہ دے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان نہیں. اللہ کاموں میں آسانی پیدا کرے گا. اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ اجر عظیم دے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں. گشت کر رہے ہیں، گھر سے آواز آ رہی.
گوالن کوئی معاشرے میں کوئی بہت بڑی حیثیت کے لوگ نہیں ہوتے، عام لوگ ہیں. وہ اپنی جوان بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو. اس نے کہا نہیں، امیر المومنین نے منع کیا ہے. ماں نے کہا امیر المومنین کون سا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، ان کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی چھوڑتے ہیں کہ میرا اللہ اتنا کریم ہے. قرآن میں ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جس کا مفہوم ہے کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. بعض معزز علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت فضل کرم کو کھولا جائے تو شاید لوگ نماز بھی نہ پڑھیں کہ اللہ اتنا کریم ہے. لیکن جب قیامت کے دن بندہ اللہ سے ملے گا تو وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ اتنے پیارے اللہ کو میں نے دنیا میں کیوں نہیں پا لیا. آنکھیں سارا دن غلط دیکھتی ہیں، کان غلط سنتے ہیں، زبان غلط بولتی ہے، پاؤں غلط چلتے ہیں، ہاتھ غلط کام کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت کو روکا نہیں ہے. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم ایسے کریم اللہ کی کیسے نافرمانی کر سکتے ہیں. اور فاروق رضی اللہ عنہ سے گھر پہ نشان لگایا، واپس آئے، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، فرمایا مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں کر لیتا، اگر آپ میں سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو بتائیں. ان کے صاحبزادے حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس نوجوان لڑکی سے کیا. اس لڑکی کے تقوی پہ اللہ نے 5 وعدے پورے کیے. اللہ نے تنگی میں سے راستہ دیا، اللہ نے وہاں سے رزق دیا جہاں سے گمان نہیں، اللہ نے کاموں میں آسانی کی، بادشاہ وقت چل کے آ رہا ہے، جوان بیٹی ہے، رشتہ گھر چل کے آ رہا ہے، اللہ نے گناہوں کو معاف کیا، اجر عظیم دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول ہے کہ دنیا کی حلال کمائی حساب ہے، حرام کمائی عذاب ہے. پیسے سے کام نہیں بنتے، اللہ کو ساتھ لینے سے کام بنتے ہیں. حاجی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پورے پاکستان کے امیر تھے تبلیغی جماعت کے، ڈی جی تھے ایسٹ ویسٹ پاکستان کے، PTCL کے محکمے. 8 سے 2 دفتر تھا، 7:05 پہ دفتر پہنچتے تھے، 2 بجے چھٹی ہوتی تھی، 2:05 پہ اٹھتے تھے. 6 گھنٹے میں کوئی تبلیغ کی بات نہیں سنتے تھے. صرف 4 اکابر کو اجازت تھی کسی ایمرجنسی میں مختصر مشورہ کرنے. فرماتے تھے اس 6 گھنٹے کی حکومت مجھے پیسے دیتی ہے، میرا دل دماغ روح ہر صلاحیت لگنی چاہیے، اور لگاتے تھے. اور 2:05 پہ دفتر سے گھر آتے، گھر کے معمولات ٹھیک کرتے، دیکھتے، اور عصر مرکز میں پڑھتے، اور عصر سے عشاء تبلیغ کو دیتے، اس میں دفتر کی بات نہیں سنتے تھے. اپنے لقمے کو حلال کریں. اس ایک حلال لقمے میں لاکھوں نیکیاں چھپی ہوئی ہیں، اور ایک حرام لقمے میں لاکھوں گناہ چھپے ہوئے ہیں. میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ 2 بزرگوں کی ملاقات ہوئی. ایک نے دوسرے سے پوچھا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ انہوں نے سارے آداب بتائے، ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، دستر میں. تو فرمایا نہیں، سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کھانا حلال کھاؤ، کھانا حلال کھاؤ. جو اللہ کے عاشق ہیں اپنے لقمے کو حرام نہیں ہونے دیں گے. دین کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے پورا کرنا. جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کامل ہوگا اتنی اتباع سنت کامل ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو معراج کے واقعہ بیان فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اس سے آگے 1 قدم بھی رکھا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں جبریل کی جگہ ہوتا تو وہاں بھی آپ کو نہ چھوڑتا، چاہے جل کے راکھ ہو جاتا. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں،
عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت سے ٹیک لگا کے خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سن رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع بڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی طرف بڑھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت سے جدا ہوئے تو اس درخت نے چیخ ماری۔ صحابہ نے اس چیخ کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کی طرف پلٹے، اس کو گلے سے لگایا اور فرمایا کہ آج تم میری جدائی برداشت کر لو، کل میں اللہ سے قیامت کے دن عرض کروں گا کہ وہ تمہیں جنت کا درخت بنا دے اور جنتی تمہارے پھل کھائیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر میں اس درخت کو گلے نہ لگاتا اور اس کو تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک ایسے ہی روتا رہتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس روایت کو نقل کرتے تھے تو وہ اتنا روتے تھے کہ ان کی پسلیاں پھٹنے کو ہو جاتی تھی، اور وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جس نبی کی جدائی پہ درخت روئے آج اس کی جدائی تمہیں نہیں رلاتی، جس نبی کی جدائی پہ درخت روئے آج اس کی جدائی تمہیں نہیں رلاتی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی۔ تو بھائی ہم سب میرے لیے بھی دعا کریں، ہم نیت کریں کہ ہم اللہ کو مرنے سے پہلے پا جائیں، اللہ ہمیں مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق۔ اب بھائی ارادوں کا اظہار کرو۔ ماشاءاللہ بھائی ایک درخواست پر زور ہے، اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے۔